مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں پھر جمعۃ المبارک کی ان رحمتوں والی سعادتوں میں ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حضرات محترم، جمعۃ المبارک ہے اور جمادی الثانی کا چوتھا اور آخری جمعہ ہے. اس مہینے کو جو خاص طور پر نسبت حاصل ہے وہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. آج اس مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی زندگی کو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہو، کسی کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی گھنٹوں نہیں چاہیے ہوتے. کیا معلوم کہ کوئی ایک ایسا جملہ ہماری زبان سے نکلے اور بارگاہ صدیق اکبر میں قبول ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. اس لیے چند گزارشات کرنی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں ادا کر سکتا. ان کے جو احسانات اسلام پر ہیں
اور ان کے احسانات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہیں، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ مصلی امامت پر کھڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ سے پردہ ہٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے مصلی پر میرا صدیق کیسا لگتا ہے۔ آج وہ منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی امامت پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے اور دیکھ رہے ہیں میرا صدیق کیسا لگتا ہے۔ حضرات محترم، بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اس امت مسلمہ پر احسانات ہیں، عالم اسلام پر جو آپ کے احسانات ہیں، آج میری کوشش ہے کہ ان چند احسانات کا ذکر کیا جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت پر کیا احسانات فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ علم کا منبع اور علم کا ماخذ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور حضور کی بعثت سے پہلے جو 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ان پر بھی کتابیں نازل ہوئیں۔ کسی پر صحیفے نازل ہو گئے، کسی پر کتابیں نازل ہو گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو کلام پچھلے انبیاء پر نازل کیا، ان میں سے کوئی کتاب آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، تحریف ہو چکی ہے، وہ زبانیں محفوظ نہیں رہیں کہ جن زبانوں میں وہ تورات، زبور اور انجیل نازل ہوئی، ان انبیاء کے بعد ان کی قوموں نے خود اپنی کتابوں میں تحریفات کر لی اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق اس کتاب کو بدل دیا۔ لیکن حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ حفاظت کیسے ہوئی کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، قرآن مجید کی زبر اور زیر محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ لیکن حضرات محترم، میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، قرآن مجید حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور حفاظت قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جو اس امت پر احسان کیا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اس قرآن کو سب سے پہلے کتابی شکل میں لانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہ قرآن اس طرح کتابی شکل میں موجود نہیں تھا جس طرح آج ہمارے سامنے قرآن مجید کتابی شکل میں محفوظ ہے۔ قرآن پتھر کی سلوں پر لکھا جاتا تھا، کھجور کے پتوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، چمڑے پر قرآن لکھا جاتا تھا، اور جب کوئی آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلاتے
اور فرماتے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھ دو اور اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت میں درج کر دو اور اس آیت کو فلاں صورت سے پہلے لکھ دو۔ یہ ترتیب جو قرآن مجید کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی اور کاتبان وحی سے حکم دیا کہ اس کو یوں قرآن کو لکھ دیا کرو۔ تو اس طرح قرآن منتشر اجزاء میں بکھرا ہوا تھا۔ کسی کے پاس اونٹ کی ہڈی پر قرآن لکھا جاتا تھا، کسی کے پاس قرآن کی چند آیات جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لی اور قرآن ان کو یاد ہو گیا۔ یہ وہ قرآن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منتشر اجزاء میں بکھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ اس دور میں، اس 2.5 سال کے عرصے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک طرف وہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسری طرف کلمہ گو مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، نماز کی فرضیت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے فتنے جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ان کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں جس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اس امت پر سیدنا صدیق اکبر کا احسان عظیم یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو سب سے پہلے کتابی شکل میں لائے۔ جنگ یمامہ ہوئی، وہ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا رسول اللہ کے بعد، اس جنگ کے اندر بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے اس جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا، قرآن منتشر اجزاء میں بکھرا پڑا ہے، اور وہ صحابہ کرام جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اے صدیق، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر اسی طرح صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، آنے والی رسول اللہ کی امت کے پاس قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خدشے کا اظہار حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اے عمر، آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا یہ مشورہ ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے اور اس کو ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ حضرات محترم، کس محبت کے وہ کس مقام پر تھے، اور ایک عاشق صادق کی طرف سے اسی جواب کی توقع کی جا سکتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے عمر، تو مجھے وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جو میرے رسول نے نہیں کیا ہے۔ یہ محبت تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک محبت کے جذبات تھے، وہی کام کرنا چاہتے تھے جو رسول اللہ نے کیا تھا، اس کے علاوہ وہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ عمر، تو مجھے وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جو میرے نبی نے نہیں کیا۔ حضرات محترم، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اصرار کرتے رہے
اور حضرت ابو بکر انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر خود کہتے ہیں حتی شرح اللہ صدری، اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ اللہ اکبر یا رسول یا ابو بکر۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا اور میں حضرت عمر کی رائے سے متفق ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور یہ کاتب وحی تھے اور حافظ قرآن تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو لکھواتے تھے۔ بلایا حضرت زید کو کہ اے زید، قرآن جمع کرنا ہے، قرآن کو کتابی شکل میں لانا ہے، ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ حضرات محترم، جو جواب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو دیا تھا وہی جواب حضرت زید نے حضرت ابو بکر کو دیا۔ حضرت زید کہنے لگے کہ اے ابو بکر، آپ مجھے وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو میرے نبی نے نہیں کیا۔ تو بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اصرار کرتے رہے، حضرت زید انکار کرتے رہے، حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ حضرت زید خود کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا، اور میں ان دونوں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی رائے سے متفق ہو گیا۔ اب یہ تینوں صحابہ، حضرت عمر خلیفہ، حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، حضرت عمر مشورہ دینے والے ہیں، اور حضرت زید کاتب وحی ہیں اور حافظ قرآن ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید کی سربراہی میں ایک کمیٹی تیار کر دی کہ اے زید، جس جس کے پاس قرآن کہیں بھی لکھا ہوا موجود ہے اس کو ایک کتابی شکل دی جائے۔ اب حضرت زید بن ثابت اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس جس شکل میں قرآن موجود ہے، ہڈیوں پر لکھا ہے، چمڑے پر لکھا ہے، کھجور کے پتوں پر قرآن لکھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں جمع کروا دیا جائے۔ کیونکہ ایک حضرت ابو بکر ایک سرکاری حیثیت سے اب وہ قرآن کو جمع کرنے جا رہے ہیں، اور لوگ جوک در جوک جس کے پاس جس صورت میں قرآن موجود ہے حضرت زید کو جمع کروایا جا رہا ہے، جس کو قرآن زبانی یاد ہے وہ حضرت زید کو جمع کروا رہے ہیں۔ اور ایسے جمع نہیں ہوا، جب مسجد نبوی میں جب کوئی آیت قرآن کی لے کر آتا اس پر حضرت زید اس سے 2 گواہی لیتے تھے، اس ایک آیت پر 2 گواہ مقرر کیے جاتے تھے، اور تیسری گواہی حضرت زید خود دیتے تھے کیونکہ وہ خود حافظ قرآن تھے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور ایک کتابی شکل میں امت کو دے دیا۔ آج ہر قرآن پڑھنے والا بچہ بوڑھا جوان مرد عورت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس احسان کے مقروض ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن ایک کتابی شکل میں دیا ہے۔ اتنا بڑا احسان حضرت ابو بکر صدیق۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آج تک اور قیامت تک کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود نیکی کر رہا ہے۔ آپ کسی کو کوئی نیک کام کی طرف لگا دیں تو اس کو تو جو ثواب ملنا ہے اس کے نامہ اعمال میں، اس نیکی کی طرف راغب کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جس طرح نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا احسان اس امت پر کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس قرآن کو ہم تک کتابی شکل میں پہنچایا۔
اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قراءت قرآن کا مسئلہ درپیش آیا تو تب آپ نے دوسری دفعہ قرآن کی جمع و تدوین کر کے قرآن کے متعدد نسخے جو مسلمان حکمران تھے اور وہاں کے جو گورنرز تھے ان تک قرآن کو پہنچا دیا گیا، اور اس طرح قرآن کی اور متعدد نقلیں تیار ہو گئیں۔ تو حضرات محترم، دوسرا بڑا احسان جو حضرت ابوبکر صدیق کا اس امت پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بعد جس خلیفہ کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بہت بڑا احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت پر کیا ہے کہ وہ خلیفہ اور وہ شخص منتخب کیا کہ جس نے کفار کے محلات میں لرزہ طاری کر دیا اور بڑی بڑی سلطنتیں کیسر اور کسرا جیسی اس دور کی جو سپر پاور تھیں اس کو شکست دی اور اسلام کے زیر سایہ کر دیا۔ کتنا بڑا احسان سیدنا صدیق اکبر کا۔ اور جب آپ نے خلیفہ مقرر کیا حضرت عمر فاروق کو تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ اے ابو بکر، آپ نے اس شخص کو ہمارے لیے خلیفہ مقرر کر دیا ہے جو سخت طبیعت ہیں، جن کے مزاج میں تھوڑی سی سختی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا ایک جملہ سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ اے ابو بکر، اپنے بعد رسول اللہ کی امت کو کس کے حوالے کر کے آئے تھے، تو ابو بکر کہتے ہیں میں اس وقت اللہ کو جواب دوں گا کہ اے باری تعالیٰ، اس وقت میرے بعد پوری امت محمدیہ میں عمر کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کو میں خلیفہ مقرر کرتا۔ حضرات محترم، بہت احسانات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر، اور کیا ان کے فضائل اور مناقب ہیں کہ ان کو اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ اور اس مختصر سے وقت میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اپنی جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اس دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ دیکھیں، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنا مال بڑا پیارا ہوتا ہے، اور اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کو اس دنیا میں کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، اپنی جان بھی رسول اللہ پر قربان کر دی، اپنا مال بھی رسول اللہ پر قربان کر دیا، اور اپنی اولاد بھی رسول اللہ پر قربان کر دی۔ وہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور نے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا حضور اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر چھوڑا ہے۔ اور اقبال نے اس شعر کو یوں، اپنے اس واقعے کو یوں ایک شعر میں قلم بند کیا ہے کہ پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کتنے غلام ایسے ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آزاد کروائے ہیں، اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے تو حضرت ابوبکر صدیق کا معاشرے میں کیا مقام تھا، کیا سٹیٹس تھا ان کا معاشرے کے اندر، کہ وہ مکہ کے بہت بڑے بزنس مین تھے، بڑے بڑے تاجروں میں حضرت ابوبکر صدیق کا شمار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے خرچ کر دی۔ حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیہ بن خلف جو تپتی ریت پر ننگے جسم کے ساتھ حضرت بلال کو لٹا دیتا اور اوپر پتھر رکھ دیتا، اور حضرت بلال کی زبان سے اللہ احد اللہ احد کی پکار جاری رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا احد ینجی کا، اے بلال جس رب کو تو پکار رہا ہے وہی رب تجھے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، تو جا کر امیہ بن خلف سے کہا بتا اس غلام کے کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا منہ بولی قیمت لوں گا. اس نے کہا میں تیرے ساتھ بارگیننگ نہیں کروں گا، تیرے ساتھ کوئی سودا نہیں کرنا، تیرے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے، جتنی قیمت بولے گا میں اس غلام کو آزاد کروانے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی ہے، تو اپنا مال حضرت عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا، حضرت زنیرہ کو آزاد کروایا، حضرت نہدیہ کو آزاد کروایا. یہ وہ غلام تھے اور بڑی بڑی قیمتوں سے ان کو آزاد کروایا گیا. تو حضرات محترم بڑے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر خرچ کر دیا. اور پھر اولاد ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے جانے لگے تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو جہل دوڑا دوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر چلا گیا. وہ جانتا تھا کہ اگر رسول اللہ کا کوئی ہمراز ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، یہ ان کے دوست ہیں، اور دوست ہی دوست کے راز سے واقف ہوتا ہے. وہ دوڑا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں. حضرت ابو بکر صدیق گھر موجود نہیں تھے، وہ رسول اللہ کو لے کر مدینے روانہ ہو چکے تھے. دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا. ابو جہل کہنے لگا ابو بکر کہاں ہے؟ کہا وہ گھر نہیں ہے. کہا تمہارے نبی کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی گھر نہیں ہے. کہا مجھے معلوم ہے لیکن تو بتانا نہیں چاہتی ہے. کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کبھی فاش نہیں کر سکتے. حضور پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس طرح اپنی جان رسول اللہ کی خاطر قربان کی ہے، ان کی اولاد نے بھی رسول اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب غار ثور میں پہنچیں گے تو تو بکریوں کو چرانے کے بہانے سے وہاں آ جانا اور ہم بکری کا دودھ دولیں گے اور وہ دودھ رسول اللہ کی خوراک بن جائے گا. عامر بن فہیرہ غلام ہے، رسول اللہ کی خدمت میں ہے، بیٹیاں رسول اللہ کی خدمت میں ہیں، خود بھی رسول اللہ کی خدمت میں ہے. اپنے بعد جب ان کے باپ ابو قحافہ اسلام قبول کرتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. پورا خاندان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنی مال کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جنہوں نے اپنی اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. یہ اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور بدر کی جنگ میں حضرت عبد الرحمن کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، اور کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی بعد میں حضرت عبد الرحمن مسلمان بھی ہو گئے، تو ایک دن اپنے باپ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے ابا جان آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ میری تلوار کی زد میں تھے، اور میں چاہتا تو آپ پر تلوار چلا سکتا تھا، لیکن مجھے خیال آیا آپ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ جملہ سنا تو سنیے رسول اللہ کی محبت. حضرت ابو بکر نے کہا اے عبد الرحمن تو میرا باپ ہونے کے لحاظ سے تو نے میرے پہ تلوار نہیں چلائی، لیکن یاد رکھ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا لخت جگر، آپ مجھ پر تلوار چلا دیتے. کہا اس وقت تو مسلمان نہیں تھا، اس وقت تو رسول اللہ کا دشمن تھا، اس لیے اگر تو میری تلوار کے زد میں آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. حضرات محترم یہ محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات محترم وقت بہت کم ہے، بہت فضائل اور مناقب ہیں. ایک روایت حضرت ابو بکر کی فضیلت کے حوالے سے
حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، جنازہ اٹھایا گیا، اور جنازہ اٹھانے والے حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی ہیں۔ لے جا کر جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے سامنے رکھ دیا گیا، اور وہ روایت تو الگ ہے کہ اجازت لے لینا کہ اگر اجازت مل جائے تو دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اور کہتے ہیں قبر انور سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دیا جائے۔ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر کی قبر تیار ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترتے ہیں اور قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے درست کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو یہاں دفن کیا جانا ہے، حضرت علی کہتے ہیں، روایت میں لکھا ہے کہ حضرت علی جب قبر صاف کر رہے تھے تو ان کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی زارو کتار سے رو رہے ہیں اور صحابہ حضرت علی کو آواز دے رہے ہیں کہ اے علی صبر کیجئے، یہ صبر کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر آتے ہیں اور حضرت علی زارو کتار رو رہے ہیں، حضرت علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں علی کیا ماجرا ہے، صبر کیجئے۔ حضرت علی نے کہا اے صحابہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں اگر تم دیکھ لیتے تو تمہارا بھی یہی حال ہوتا۔ کہا بتائیے کیا دیکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں صدیق کی قبر میں اترا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قبر کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور اپنے دست مبارک سے صدیق اکبر کی قبر کو صاف کر رہے ہیں اور جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے صدیق تو نے میرے لیے غار کو صاف کیا تھا، میں تیرے لیے تیری قبر کو صاف کر رہا ہوں۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے ان کا اور کیا فضائل اور مناقب ہیں۔ حضرات محترم، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ داتا صاحب کا روزہ کہاں ہے؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے لاہور میں ہے۔ بابا فرید کا روزہ کہاں ہے؟ پاک پتن میں ہے۔ کسی نبی کے بارے میں سوال کر لیجئے اس کا روزہ کہاں ہے، جواب دیا جائے گا، اس کی جگہ کو بتایا جائے گا۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اور اپنی محبت کو اجاگر کرتے ہوئے بتائیے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے صدیق اکبر کا روزہ کہاں ہے، صدیق اکبر کا روزہ کہاں ہے؟ تو جواب وہی ہے کہ جہاں محمد الرسول اللہ کا روزہ ہے وہی قبر انور جناب سیدنا صدیق اکبر کا روزہ مبارک۔ کیا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے وفائیں کی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی محبتوں سے نوازا ہے اور اس طرح نوازا ہے کہ آج بھی ان کے ساتھ قبر انور میں انہی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند گزارشات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں، سنتے رہتے ہیں، مجالس میں ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن ایک گزارش آپ سے یہ کرنی ہے، ہمارے لیے ہر صحابی قابل احترام ہے، ہر صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابی کلہم عدول بِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے ہر صحابی عادل ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اصحابی کالنجوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی صحابی کے مقام اور مرتبے میں ہم جیسے لوگ نہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر صحابی قابل احترام ہے۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسا جملہ
کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے کہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے۔ اس لیے آئیے ان صحابہ سے پیار کیجئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو پڑھیے، ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ ہم جلا سکیں اور ان کی زندگیوں سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، اور دعا ہے کہ جو محبت اور عشق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس محبت کے ایک سمندر سے کچھ موتی اللہ ہمیں بھی عطا کر دے اور ہماری زندگیاں اور آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك